السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 19 اگست 2025 منگل کا دن ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ دنیا ایک بار پھر ان کی مار دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے جو مئی 2025 میں ان کا حال کیا، 3 مہینے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اور پنجاب کے لائن آف کنٹرول کے قریب جو ہے وہ 19 اگست سے 21 اگست تک جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں 100 فائٹر جیٹ جو ہے وہ بھی حصہ لیں گے۔ تو ایک بار پھر وہ اس خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ طالبان کے حوالے سے ناظرین، جو ٹی ٹی پی کے افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی پاکستان تحریک طالبان جو ہیں ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اور باقاعدہ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان ٹوڈے میڈیا اور امہ میڈیا جو افغانستان کا ہے ان کی باقاعدہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو سہولت کاری اور ہزاروں ڈالر جو ہے وہ ماہانہ اس پہ خرچ کی جاتے ہیں، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تبھی پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سیف فریقی مذاکرات 20 اگست کو پاکستان کی وزارت خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ افغانستان جائیں گے۔ وہاں پہ چائنا، افغانستان اور پاکستان کے جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ 2023 میں یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ ایک دور 23 کا پاکستان میں پہلا ہوا، دوسرا جو ہے وہ چائنا میں ہوا بیجنگ میں 2024 مئی میں، اور اب یہ تیسرا دور جو ہے یہ 20 اگست کو کابل افغانستان میں ہوگا۔ وسیع ایشیا ممالک تک ٹریڈ، پاکستان میں دہشت گردی، یہ سارے مسائل بیچ میں ڈسکس ہوں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، جو پاکستان میں اس ٹائم پہ مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اب تو کراچی تک سب انسپیکٹر کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ مطلب وہ کراچی تک گھس گئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ان کی پرچیاں نظر آئی ہیں، خیبر پختونخوا میں، لکی مروت میں، بلوچستان میں اور بنو میں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باجوڑ میں حالات خراب ہیں، آپریشن چل رہا ہے، اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے۔ بنو میں جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے اس پہ بات کریں گے۔ بلوچستان میں جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما کو قتل کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان ٹوڈے اور افغانستان کے امہ میڈیا کے مطابق طالبان محسود خاندان کو، جو اس ٹائم پہ زرولی محسود ہیں، ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں، اس خاندان کو ماہانہ 30 لاکھ افغانی، تقریباً 43,000 ڈالر بنتے ہیں، یہ ادا کرتے ہیں، اور یہ فنڈنگ ہوتی ہے اس سے۔ ڈیفینیٹلی ہتھیار تو وہ فراہم کر رہے ہیں پہلے سے، لاجسٹک سپورٹ ان کی فراہم کرتے ہیں، اور ان کی تیاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کلدن تنظیموں کو یہ پیسے فراہم کیے جاتے ہیں، محسود خاندان کو، اور پھر آگے جا کے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے جو ہے وہ باقاعدہ سے ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور اس پہ یہ رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے جو امہ میڈیا افغانستان کا ہے اور پاکستان ٹوڈے کا، اس میں کہ 2 برسوں میں ٹی ٹی پی نے افغانستان، کونڑ، ننگرہار، پکتیکا، خوست صوبوں میں جو افغان طالبان کی نگرانی میں ٹی ٹی پی کے مراکز ہیں، جہاں پہ تربیت دی جاتی ہے، لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، اور ان کا جو نظریاتی، ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یہ پورے وہاں پہ باقاعدہ ان کے تربیتی مراکز موجود ہیں۔ ان میں لوگوں کو ٹرین کرنے کے بعد یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو بارڈر ہے افغانستان کا، وہاں پہ یہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور پاکستان میں یہ جو جنوبی اضلاع میں، خیبر پختونخوا میں اور باجوڑ میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں ذوب میں جو ہے وہ اس ٹائم پہ شدت پسند دہشت گرد جو موجود ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پرسوں بھی ناظرین یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ 2-4 دن پہلے پاکستان نے جو ذوب کے علاقے میں جو افغانستان سے دراندازی ہو رہی تھی اور پاکستان نے 33 شدت پسندوں کو ہلاک کیا تھا، اس پہ وہاں کے جو کمانڈر ہیں حیات اللہ، جو پکتیکا کے وہاں سے کمانڈر ہیں، باقاعدہ افغان طالبان کے سابقہ حکومت میں بھی رہے ہیں اور بڑا اثر رسوخ ہے ان کا، انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور یہ پاکستانی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ جو لاشیں پاکستان نے گرائی ہیں افغان جنگجوؤں کی، دہشت گردوں کی، ذوب میں ان کی حوالگی میں ہماری مدد کریں۔ اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 33 شدت پسندوں کو جنہوں نے دراندازی کی تھی اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے انہیں مارا تھا، ان میں زیادہ تر افغانی ہیں، افغان حکومت کو یہ لاشیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ افغان جنگجو کیسے پاکستان کے بارڈر میں داخل ہوتے ہیں،
پاکستان کی اپنی سیکیورٹی لیبس ہیں، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، تھک گئے اس پہ بات کرتے کرتے. وہ ہماری اپنی سیکیورٹی لیبس ہیں، مگر افغانستان وہاں سے ان کو مینیج کرتا ہے اور پاکستان میں جگہ جگہ سے فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں ان کو داخل کیا جاتا ہے. ساتھ ناظرین بات کریں گے بھارت کی، جو اہم خبر ہے اس کو پہلے بیان کر لیتے ہیں. اب بھارت ایک بار پھر ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ ایک بار پھر دنیا کو دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیا نے مار کھائی اور کیسے دوبارہ کھانے کو تیار ہو گئے. اب جنگی مشقیں باقاعدہ جو ہے یہ کشمیر اور پنجاب کے ایریاز میں 19 اگست سے 21 اگست تک یہ کریں گے، اور اس میں 100 فائٹر جیٹس واک سسٹم جو انڈین فضائیہ کا ہے، اس میں اب جو انڈین ایئر فورس ہے وہ باقاعدہ شو کریں گے، اور یہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک جو ہے یہ دوبارہ کریں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بار ان کو بڑی ناکامی ہوئی، اور وہ ناکامی ناظرین پوری دنیا نے دیکھی. پاکستان نے اس ٹائم پہ بھی ناظرین جب حملہ ہوا تھا 6 مئی کو پاکستان نے 2 دن تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا، انہوں نے پاکستان سے جو ہے وہ بات چیت کی تھی. پاکستان نے 6 مئی کو 2 دن تحمل کا مظاہرہ کیا تھا جب انڈیا نے حملہ کیا تھا. اس کے بعد 9 مئی کو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا. تو پھر پاکستان نے اپنے دوست ممالک کی بھی نہیں مانی اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا. وہ جواب بھی ناظرین پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کی میڈیا نے دیکھا کہ پاکستان نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ انڈیا کے گرائے، مگر پاکستان کی یہ مہارت جو تھی فضائیہ کی یہ انڈیا کو پتہ نہیں تھی. پاکستان نے واک سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر سسٹم میں پاکستان نے کافی ترقی کر لی ہے، مطلب اپنے نوجوانوں نے ماشاءاللہ سے. اور چائنا کے J-10C جو ہم استعمال کر رہے ہیں فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، پاکستان کے F-17 بلاک 3 جو ہے وہ پاکستان کے شہکار ہیں اس ٹائم پہ. اور پاکستان نے واک سسٹم جو یوز کیا اور چائنا کا سیٹلائٹ استعمال کیا، اس نے پاکستان کی کافی مدد کی. تو پاکستان نے پھر جب جواب دیا تو پورے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور ان کے جو فائٹر جیٹ تھے 6 سے 7 پاکستان نے، جس میں 4 رافیل بھی شامل تھے، انڈیا کی جدید فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، انہوں نے فرانس سے لیے. جیسا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان 80% ایکوپمنٹ جو ہے وہ چائنا کا اسلحہ وغیرہ استعمال کرتا ہے، تو انڈیا کے پاس کون سا اپنا اسلحہ ہے؟ وہ بھی تو رشیا سے لے رہا ہے، فرانس سے لے رہا ہے، یورپ سے لے رہا ہے. یہ رشین کا اور چائنا کے اسلحے کا مظاہرہ تھا جو چائنا نے جیت لیا، مگر پاکستانی فورسز نے کمال کیا اس میں کہ 6-7 فائٹر جیٹ بھی گرائے اور ان کے ایئر بیسز بھی تباہ کیے. پاکستان نے جو ڈرون لیے تھے ترکی سے، یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کے ڈرون پوری انڈیا میں دہلی تک اور بہار تک پورے جو ہے وہ پاکستان کے ڈرون نظر آئے. تو ایک دھچکا لگا نریندر مودی کو اس ٹائم پہ جو پاکستان نے فائٹر جیٹ گرائے. انہوں نے بھی پھر بعد میں برہموس میزائل، اور پاکستان نے تو ان کے ادمپور میں وہ برہموس میزائل کے ذخیرے کو بھی تباہ کیا تھا. بعد میں انہوں نے بھی برہموس میزائل پاکستان پہ استعمال کیے، جو 70% پاکستان نے ناکام بنا دیے تھے، اور 5-6 جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں، مگر وہ لگنے کے بعد کوئی زیادہ تباہی نہیں ہوئی تھی. پاکستان نے جو مار ان کو دی ہے، اس کے بعد کوئی بھی وہاں پہ وزیر اعظم ہو تو وہ ہمت نہیں کرے گا. پاکستان کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے، ان کی بند مٹھی کھل گئی ہے، اب وہ چودراہٹ ان کی ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کو اندازہ ہو گیا، پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا، یورپی ممالک کو، امریکہ کو، کہ یار ہم تو ان کو چائنا کے لیے برابر کر رہے تھے، مگر یہ تو پاکستان اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک، اس کا مقابلہ تک نہیں کر سکے. تو پاکستان نے ان کو جکڑ رکھا ہے اب انڈیا کو، مگر وہ اب کوشش کر رہے ہیں نریندر مودی کہ کسی طریقے سے دوبارہ ان کی چھوی ٹھیک ہو. 10 سال حکومت کی ہے، اس سے پہلے منموہن سنگھ نے 11 سال حکومت کی تھی. اب دوبارہ یہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے ان کی عزت میں اضافہ ہو، اور ان کا یہ جو ووٹ بینک گرا ہے تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین اس پہ مزید اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال ناظرین جو لکی مروت میں حسن خیل میں جھڑپ ہوئی ہے اس میں شدت پسند ہلاک ہوا ہے. مولوی کلیم اللہ کو بلوچستان چاغی میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ان کا قتل کیا گیا ہے. کراچی میں بن قاسم ملیر کے ایریا ہے، وہاں پہ محمد خان ابڑو جو سب انسپیکٹر ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے اور طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے. بنو کے علاقے بکاخیل میں ناظرین منڈی بکاخیل سے دہشت گردوں نے جو ایک ہفتے قبل ایک کاروباری شخصیت عمران عرف تجمل کو اغوا کیا تھا، عوام نے مسلح ہو کے ان کو بچایا اور ان کو بازیاب کرایا. تو ایک بڑی خبر ہے
تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اب ٹی ٹی پی کے مختلف علاقوں میں اب یہ کراچی تک گھس گئے، اور کراچی میں باقاعدہ انہوں نے یہ انسپیکٹر کا جو قتل کیا، سب انسپیکٹر کا، اور وہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مطلب اب یہ ملک کے مختلف حصوں میں گھوم رہے ہیں، پنجاب میں کراچی تک، سندھ اور پنجاب میں یہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر یہ گھستے ہیں تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس لیے میں ناظرین بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو ان کے خلاف ایک مل بیٹھ کے، کیونکہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہے ہی نہیں، آپ ان کو خوارج کہتے ہو، صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو اپنے لوگ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام بھی ایک طرف ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو یہاں پہ کرٹیسائز کرتی ہے، مگر پھر طالبان کو کسی حد تک سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حامی ہیں، وفاقی حکومت نے خوارج ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو ایک پالیسی ہے نہیں ہماری افغانستان کے حوالے سے، یا دہشت گردی جو 2007 سے پاکستان میں ہو رہی ہے، ریاست کی ریٹ کو بحال کرنا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس حکومت میں بہت پاور ہے، اس حکومت میں یہ جو ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پاور ہے۔ پاکستان کے اور بھی کئی مسائل ہیں کہ یہاں پہ افغان مہاجرین غیر قانونی طور پہ کافی تعداد میں رہائش پذیر ہیں، تو پاکستان کو یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے جب غیر قانونی لوگ آپ کے ملک میں ہوں گے۔ جو قانونی طریقہ کار ہے پاکستان نے وہ بدل دیا ہے، اب اے سی سی کارڈ اور پی او آر کارڈ جو افغان مہاجرین پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں 40 لاکھ سے زائد موجود تھے، وہ سسٹم پاکستان نے ختم کر دیا ہے۔ ویزا لے کے آؤ اور پاکستان آؤ، اور دیگر ممالک میں آپ ویزا لے کے جاتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ میڈیکل کا ویزا، اسٹوڈنٹ کا ویزا، کاروبار کا ویزا، رہائش کا ویزا آپ کو پراپرلی ملتا ہے، آپ اس طریقے سے آئیں، یہ ایک لیگل وے ہے، وہ طریقہ پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ مگر پاکستان کے یہی مسائل چل رہے ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا، جو پاکستان کے پاس ریکارڈ ہے اس میں بھی کلیئر نہیں ہے کہ کتنے غیر قانونی پاکستان میں موجود ہیں۔ اب یہ لاکھوں کی تعداد پاکستان میں ہے، کون کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بارڈر کو سیف کرنا پڑے گا، غیر قانونی افغان شہریوں کو نکالنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، یہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اپنے بارڈر کو مکمل طور پہ سیف کریں اور زیادہ تر نفری وہاں پہ بڑھائیں، چوکیاں وہاں پہ بڑھائیں، افغان طالبان کو پریشرائز کریں، چائنا سے کرنا ہے، خود کرنا ہے، ایک سٹیپ لینا ہوگا۔ اور یہ جو غیر قانونی جو غیر ملکی اس ٹائم پہ افغان جنگجو دہشت گرد جنوبی اضلاع میں اور بلوچستان میں اور باجوڑ میں موجود ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا، تبھی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے، کیونکہ وہاں سے دہشت گرد حملے کرتے ہیں، یہاں سے سیکیورٹی فورسز حملے کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، عوام میں یہ گل مل گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکلات ہیں، مگر عوام بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عوام سیکیورٹی فورسز بھی دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ رہائشی علاقوں پہ جہاں پہ ٹی ٹی پی ہے ان پہ حملے، ان کے خلاف وہ فل سکیل پہ آپریشن نہیں ہو رہا۔ جو ان کے ٹھکانے ہیں پرسوں بھی ان پہ بمباری کی گئی ہے، تو اب آگے مزید ان کے جو دیہات بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں، مامند اور لوئے مامند کے جو علاقے ہیں باجوڑ کے، وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ متعدد شدت پسندوں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے، عوام کا بھی جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔